صحیح بخاری حدیث نمبر 3683۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قریش کی ایک شاخ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ عام الفیل کے 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم مخزومیہ تھا۔ ان کی رنگت گوری تھی، قد لمبا تھا، لحیم شہیم آدمی تھے، دوڑتے گھوڑے پر اچک کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عکاظ کے میلے میں دنگل میں کشتی بھی لڑا کرتے تھے۔ نہایت طاقتور تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے ان کی طاقت کی آزمائش کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے چمڑے کو گلا کر کے ان کے پاؤں کے نیچے رکھ دیا۔ اب 7 آدمیوں نے مل کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاؤں تلے سے چمڑا کھینچنا شروع کیا۔ چمڑا نیچے سے پھٹ گیا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاؤں کے نیچے سے باہر نہیں نکل سکا۔ اتنے لمبے تھے کہ اگر لوگوں کے مجمع میں بیٹھے ہوتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ کھڑے ہیں۔ اسی طرح اگر لوگ سواری پر اور آپ پیدل ہوتے تب بھی آپ سواروں سے اونچے ہی نظر آتے تھے۔ آپ انتہائی بہادر تھے۔ عرب کے نہایت سمجھدار اور ذہین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اگر کسی جگہ سفارش بھجوانی ہوتی تو انہی کو بھیجا جاتا تھا۔ قریش کی طرح وہ بھی تاجر پیشہ تھے اور شام کے علاقے میں بغرض تجارت جایا کرتے تھے۔ ان کے والد بڑے سخت مزاج تھے۔ آپ بچپن میں اونٹ بھی چلایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایک ساتھی نے آپ سے کہا، عمر، اسلام لانے سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی آرزو کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میرے پاس 100 اونٹوں کا ایک ریوڑ ہو جائے، میں ان کو چراؤں، اونٹنیوں کا دودھ پیوں، ان کی اون سے خیمے بناؤں اور آرام کی زندگی گزاروں۔ آج آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں۔ آج آپ کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، آج میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ کائنات کا کوئی حصہ ایسا باقی نہ رہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم نہ لہرا رہا ہو، اور دنیا میں کوئی ایسی جگہ باقی نہ رہے جہاں آپ کا دین نہ پہنچ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے متواضع اور بہت کم ہنسنے والے تھے۔ وہ اپنے تند مزاجی اور سخت گوئی کے لیے مشہور تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک انگوٹھی پر کفا بالموت واعظا یا عمر کے الفاظ منقش تھے۔ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ آپ کو متعدد موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو جن لوگوں نے اسلام کی شدید مخالفت کی ان میں عمر بھی شامل تھے۔ وہ مسلمانوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ اگر کسی کے بارے میں خبر ملتی کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے تو اسے خوب مارتے۔ ان کے قبیلے بنو عدی کی ایک لونڈی مسلمان ہو گئی، اسے اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے اور اس لونڈی سے کہتے، میں نے تجھے مروت کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ صرف تھک جانے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھیں۔ وہ آباء و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ان کی کیفیت دم میں ماشا دم میں تولا کسی تھی کہ ابھی بھڑکے اور ابھی ڈھیلے پڑ گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ایک دن انہوں نے اپنی تلوار لی اور معاذ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کرنے کی نیت سے چل پڑے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ ان کی ملاقات بنو عدی یا بنو زہرہ کے ایک شخص سے ہو گئی۔ سیرت نگاروں نے ان کا نام نعیم بن عبداللہ ادوی لکھا ہے۔ اس نے عمر کے تیور دیکھ کر پوچھا کہ عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ قریش کے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، آج میں اس کا خاتمہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے تم بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ عمر نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا کہ عمر، میں تمہیں ایک تعجب انگیز بات نہ بتاؤں؟ تمہارے بہنوئی سعید اور بہن فاطمہ نے بھی اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ عمر یہ سن کر غصے سے بے قابو ہو گئے۔
اب ان کا رخ اپنی بہن کے گھر کی طرف ہو گیا۔ انہوں نے دروازے پر بڑی زور کی دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ انہوں نے غصے سے جواب دیا، ابن خطاب۔ گھر کے اندر بہنوئی اور بہن سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ عمر کی آواز سنی تو خباب رضی اللہ عنہ گھر کے اندر چھپ گئے۔ بہن نے اٹھ کر دروازہ